قرینے سے وہ چلے آئیں گے مدینے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باغ جنت بھی غسل کرتی ہے, باغ جنت بھی غسل کرتی ہے میرے سرکار کے پسینے سے. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دور اے دل رہیں مدینے سے, دور اے دل رہیں مدینے سے, موت بہتر ہے ایسے جینے سے. سبحان اللہ. ان سے میرا سلام کہہ دینا, ان سے میرا سلام کہہ دینا, جا کے تو اے صبا قرینے سے. اور ذکر میلاد کرتے ہیں سنی, ذکر میلاد کرتے ہیں سنی, کوئی مر جائے جل کے کینے سے. اس تجلی کے سامنے اختر, اس تجلی کے سامنے اختر, گل کو آنے لگے پسینے سے, گل کو آنے لگے پسینے سے. آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کے پر پوتے پر نواسے حضور سرکار اظہری میاں کا یہ چند اشعار سماعت فرمائے. اب میں اعلیٰ حضرت کے چند اشعار بڑے پیارے ترنم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. گزارش ہے کہ آپ محبت سے سماعت کریں اور میرے ساتھ مل کر درود شریف ایسے میں پڑھیں جیسے میں پڑھا رہا ہوں, سب پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے نبی فرماتے ہیں قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر محبت سے درود پڑھے گا. اسی نیت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تائب سدرہ بلبل سدرہ روح الامین حضرت جبریل امین میرے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہوں تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک لمحہ میں گن لوں. آقا اگر میں چاہوں تو ساری دنیا کے پیڑوں کو ایک لمحہ میں گن لوں, ان کے پتوں کو ایک لمحہ میں گن لوں, زمین کے ذرات کو ایک لمحہ میں گن لوں, مگر یا رسول اللہ میرے کریم آقا میں جب چاہوں انسانوں کو, پیڑوں کو, ان کے پتوں کو ایک لمحہ میں گن لوں. اے میرے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں, میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا اے جبریل ذرا یہ تو بتا, تو چاہتا ہے انسانوں کو ایک لمحہ میں گن لیتا ہے, جب چاہتا ہے پیڑوں کو ایک لمحہ میں گن لیتا ہے, جب چاہتا ہے ان کے پتوں کو ایک لمحہ میں گن لیتا ہے. جبریل ذرا یہ بتا کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جسے آج تک تو گن نہ سکا ہو. تائب سدرہ بلبل سدرہ روح الامین نے ہاتھ جوڑے, عرض کیا ہاں یا رسول اللہ, آپ کا سچا وفادار سنی صحیح العقیدہ مومن ایک مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھ دے, میں یہ ثواب نہیں گن سکا کہ اللہ اس ایک مرتبہ کے درود پڑھنے میں کتنا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آواز آپ نے تھوڑی سادی کر دی, جیسے تھی ویسی کریں. میں نے کچھ نہیں کہا, نہیں جیسے تھی ویسی کر دیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. جب تقریر ہوگی تو ایسی کر دیں. رحمت حق تعالی ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی. دل سے سنیں گے, میں بھی دل سے سناؤں گا, بڑا مزہ آئے گا سبحان اللہ انشاءاللہ. اور قربان جائیں آج رات بھی وہ ہے
کہ جس کی صبح صادق کے وقت میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، زلف باللیل والا ہمارا نبی، زلف باللیل والا ہمارا نبی، زلف باللیل والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اعلیٰ حضرت کی تضمین اگر اچھی لگی ہو کلام کی، بے شک. میں نے ابھی ایک شعر پڑھا ہے، بڑھوں آگے؟ جی جی ارشاد پکا ہے؟ ارشاد. اللہ سلامت رکھے، بہت اچھے لوگ ہیں. بے شک. اچھا ادھر والا محلہ تھوڑا سا خاموش چل رہا ہے. جی اچھا چائے پینے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے چائے پینے، کبھی چائے منہ میں ہو پھر سبحان اللہ کہہ دیں. بولے محبت سے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. انبیاء اور رسل میں وہ ذیشہ ہوا، انبیاء اور رسل میں وہ ذیشہ ہوا، حسن کی ملک کا وہی سلطان ہوا، حسن کی ملک کا وہی سلطان ہوا، عرش اعظم پہ وہ رب کا مہمان ہوا، عرش اعظم پہ وہ رب کا مہمان ہوا، بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو سلامت رکھے. بے شک. جیسے آپ محبت سے خوش دلی سے سن رہے ہیں، اللہ ایسے ہی آپ کو پوری زندگی خوش رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کی بیماریوں سے آپ کو نجات دے، آمین. بیماریوں سے نجات دے، پریشانیوں سے نجات دے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو فراوانی عطا فرمائے، سبحان اللہ. خوشحالیاں عطا فرمائے، مولا ترقی عطا فرمائے. آمین. میں تھوڑی دیر رک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی ارشاد. جی جلدی سے دیکھو ڈسٹرب نہ ہو. جی جی. بڑا اچھا ماحول بن گیا. 200 روپے مدارات کی گلک میں ڈالتے ہیں. جی نہیں ڈالتے؟ جی اکثر مدار ایسے ہیں، جیسے گاؤں شیر بابا کا ہی لے لیں، جی جو بنوں میں جاتے ہیں. جی جی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں مہینے کی انکم کتنی ہوگی؟ آپ کا جواب بہت. ہوگا کم سے کم 1 لاکھ روپے. زیادہ ہی ہوگی. ہر ایک ہی کہتا کہ زیادہ ہوگی. جی. وہاں فہیم صاحب قبلہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں بڑے پیارے جملے ان کی محبت میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد. وہ 1 لاکھ روپے جو آپ دے کے آتے وہاں، وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ غریبوں کے لنگر میں جاتا ہے؟ جی نہیں. کہ جاڑوں کے موسم میں غریبوں کو وہ کپڑے بانٹتے گرم، نہیں لحاظ بستر بانٹتے نہیں نہیں. کیا وہ ادارے چلا رہے؟ نہیں یونیورسٹیاں چلا رہے؟ نہیں نہیں. تو جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، جہاں غریبوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں، اللہ اکبر، جہاں غریبوں کے لیے کپڑوں گرم موسم میں یعنی جاڑوں کے موسم میں گرم کپڑے لحاف وغیرہ نہیں بانٹے جاتے،
वहाँ आप लाखों रुपए देकर के आते हैं, मगर जहाँ बच्चे कुरान पढ़ते हैं, बुखारी पढ़ते हैं, तिरमिज़ी पढ़ते हैं, निसाई पढ़ते हैं, इब्न माजा शरीफ पढ़ते हैं, जहाँ से बच्चे वो बनकर निकलते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। मसल्ले पर भी ज़रूरत है। बच्चा पैदा हो तो कान में अजान की भी ज़रूरत है, बच्चा बड़ा हो तो अकीक़े की भी ज़रूरत है, बच्चा जब बड़ा हो तो सुभान अल्लाह नाम रखने की भी ज़रूरत उनकी पड़ती है, शादी के मौक़ों पर निकाह की ज़रूरत उनकी पड़ती है। मेरे आका के दीवानों, फिर उनके बच्चे पैदा हो तो उनके नाम रखने की जरूरत उनकी पड़ती है। जब इंतकाल हो जाए तो मैयत पर जरूरत उनकी पड़ती है। बाद इंतकाल अल्लाह अकबर के सवाब के लिए जरूरत उनकी पड़ती है। मदरसों से जो बदल करके हाफिज आले आलिम निकाला जाता है, बेशक 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 बेशक, और आप वहाँ की नजरों से उसे देखते हैं जी, हकारत की नजरों से देखते हैं। मगर एक बात ये भी कह दूं कि अपना ताबुन वहाँ दें कि जहाँ पता बेशक अपना फ्रॉड बहुत चल रहा है जी। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ये जो हदिया आपने दिया इसे डालें, ये मैं सदक़े रसूल समझकर अपने पास रखूंगा कि अंबिया और रसूल में वो ज़ीशा हुआ, उसने की मिल्क का वो ही सुल्ता हुआ, अर्शे आज़म पे वो रब का मेहमा हुआ, बस में आखिर का शम हाफिरोज़ा हुआ, बस में आखिर का शम हाफिरोज़ा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के नाम में जिसके रखी गई बरकतें, नाम में जिसके रखी गई बरकतें, जिसकी जुल्फों से गुलशन में है खुशबुएं, जिसके तलबों से जिब्रील आंखें मले, जिसके तलबों से जिब्रील आंखें मले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा भोले के आया नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे अल्लाह ने किसके सदक़े में बनाए? जवाब मिलेगा कि लाल के सदक़े में। सुभान अल्लाह। तो जिसके दम से मुनव्वर है बाब हयात, जिसके सदक़े है जाम निसाब हयात, जिसने कर डाली रोशन किताब हयात, जिसके तलवों का धोवल है आब हयात, जिसके तलवों का धोवल है आब हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने नबी के रुखे अनवर की। बोले ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने भी मेरे नबी को देखा मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया, सुभान अल्लाह। दिलो जान से अपने दिल को नबी के कदमों पर फिदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान मोमिन अल्लाह। की बात नहीं है ये, मुसलमान की बात नहीं। जंग चल रही है, एक काफिर आया और आने के बाद उसने सोचा कि जिसके सदक़े में अल्लाह अकबर ये दीन चल रहा है, चलो इसी आमना के लाल का खात्मा कर देता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, ताकि दीन का खात्मा हो जाए। मगर जैसे ही मेरे नबी के करीब गया, चेहरा देख करके फिदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
یقیناً اس چہرے میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے. میرے نبی کے چہرے کی چمک کی روشنی اس کے دل میں گھر کر گئی. سبحان اللہ سبحان سوچنے اللہ. لگا ضرور اس چہرے میں کچھ ہے. قریب جا کر کے کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر میں تمہیں اللہ کا رسول مان لوں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیتے ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اس نے اللہ. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ پڑھا. اب دل میں خیال آیا کہ کلمہ تو پڑھ لیا, مسلمان تو ہو گیا, چلو اب گھوڑے سے اتر کر کے نبی کے قدموں سے لپٹ کر اب ذرا دین سیکھ لیا جائے, نمازیں سیکھ لی جائیں, روزے سیکھ لیے جائیں, اللہ اکبر, اسلام کا طور طریقہ سیکھ لیا جائے. اس نیت سے گھوڑے سے اتر رہا تھا, رکاب میں پیر اٹکا, منہ کے بل زمین پر گرا, انتقال ہو گیا. میرے نبی نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا اے میرے صحابہ میرے قریب آ جاؤ اور جنتی کی زیارت کر لو, جنتی کی زیارت کر لو. اب نبی سے پوچھے یا رسول اللہ یہ اتنی دیر میں جنتی؟ فرمایا اس نے میری محبت کو اپنے دل میں اتار لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پتہ چلا کہ نبی کی محبت ہمارا معیار زندگی ہونا چاہیے. بے شک بے شک. جو نبی سے محبت نہیں کرتا جی وہ کسی کا نہیں ہو سکتا, بے شک. وہ دنیا کا نہیں ہو سکتا, وہ انسانیت کا نہیں ہو سکتا, وہ اپنے باپ کا نہیں ہو بے سکتا, شک. وہ اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا بے شک. جو نبی سے محبت نہ کرے. بے آپ شک. سے پوچھوں کہ نبی سے کون کون محبت کرتے ہیں تو آپ سب ہاتھ اٹھا دیں گے, مگر بے میں شک. پلٹ کر کے پھر یہ کہوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے. بے شک. آپ کو اگر نبی سے محبت ہے تو بے کیا شک. آپ نے اپنا چلنا نبی کے طریقے پر بنایا؟ بے شک. جواب ہوگا کہ نہیں. میں پوچھوں آپ کو نبی سے محبت ہے, آپ نے لباس اپنا برا نہ, میں نے میری بات کا ویسے تو میں ایسے انداز میں بات کرتا ہوں کہ بات بری لگنے کی ہوتی نہیں ہے, مگر پھر بھی ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ اکبر, کسی کا دل دکھانا یہ بہت بڑا معاملہ ہے. قیامت میں سب سے زیادہ پکڑ کسی چیزوں پر ہوگی تو انہی چیزوں پر ہوگی. میں ہاتھ جوڑ کر اسی لیے کہتا ہوں میری بات کا برا نہ مانے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, انسان کا اس تاریخ کو سن کر یہ پتا چلا کہ نمازیں اس کی قبول ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہے, روزے اس کے قبول ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہے, زکوٰۃ اس کی قبول ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے, حج و عمرے اس کے قبول ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت. آپ سے پوچھو محبت ہے؟ ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں ہے. تو پھر میں یہ کہوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ محبت نہیں ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ محبت ایسی نہیں کہ جیسی ہونا چاہیے تھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آپ کو کما حق کہوں, نبی سے اگر محبت ہوتی تو آپ کے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجی ہوئی ہوتی. آپ کو اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو نماز فجر ضائع نہ ہوتی, ظہر ضائع نہ ہوتی, عصر مغرب عشاء ضائع نہ ہوتی. آپ کو نبی سے سچی محبت ہوتی نا تو آپ چوراہوں کی بیٹھکوں پر نہیں بیٹھتے بلکہ علماء کے قریب بیٹھ کر کے دین سیکھتے. اللہ اکبر. ضروریات زندگی اپنے دین کے یعنی اللہ اکبر فرائض و واجبات والے مسائل سیکھتے. اے میرے آقا کے دیوانوں, آپ کو نبی سے محبت ہوتی تو علماء سے محبت کرتے. آقا فرماتے ہیں پیروں سے نہیں, اپنے اماموں سے محبت ایسے کرو جیسے پیروں سے کرتے ہو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پیر سے محبت کیا تو 500 روپے کا مسافہ کیا, پیر سے مسافہ کیا تو 500 روپے کا, 1000 روپے کا مسافہ کیا. امام سے مسافہ کرتے ہو جمعے کے دن کتنے کا کرتے ہو؟ جواب ملے گا نہیں کرتے. تو پھر کیا محبت ہے آپ کی؟ اے میرے آقا کے دیوانوں, میرے سرکار نے فرمایا من زار عالما فکانما زارنی, جس نے عالم کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صافحنی, جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا. اللہ اکبر. ومن جالس عالما فکانما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ. جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ مجھ محمد کی سبحان اللہ.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, سبحان اللہ. بستی بستی قریہ تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, عرس رضوی, بولے زندہ باد, زندہ باد, عرس رضوی زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. اے میرے آقا کے دیوانوں, تو نبی نے کیا فرمایا؟ ومن صافحا عالما فکأنما صافحنی, ومن صافحنی. اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں, میرے نبی فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا, مجھ محمد سے مصافحہ کیا. نیتاؤں سے مصافحہ کرتے ہیں, ان کے لیے بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا مت کیجیے, چونکہ سیاسی معاملات آج ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں, مگر ان سے پہلے اپنے اماموں کا خیال رکھیں, علماء سے محبت کریں, پیار کریں. اے میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء کے دیوانوں, بات سمجھ میں آئی؟ نبی سے اگر جس سے محبت ہوتی ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, آج ہم دنیا کی محبت میں مستغرق ہیں. نوجوانوں سے پوچھو تمہیں کس سے محبت ہے, تو جواب یہی دیں گے, الگ میں تنہائی میں اگر پوچھا جائے, حضرت ہمیں محبت ہے فیس بک سے, ہمیں محبت ہے واٹس ایپ سے, ہمیں محبت ہے یوٹیوب سے, ہمیں محبت ہے سیریلوں سے, ہمیں محبت ہے یعنی ناچ سے, گانے سے, باجے سے, فلموں سے, ہمیں محبت ہے. تو اللہ اکبر, دنیا کی محبتوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دنیا میں ان چیزوں سے محبت کی تو پھر یہ محبت آپ کو کہاں کام آئے گی؟ صرف دنیا تک محدود رہ جائے گی. آپ مر گئے, انتقال کر گئے, تو اللہ اکبر, آپ کو فیس بک کام نہیں دے گا, واٹس ایپ کام نہیں دے گا, ٹویٹر کام نہیں دے گا, آپ کو انسٹاگرام کام نہیں دے گا. اے میرے آقا کے دیوانوں, آپ کو جو ہے نا یہ فلم دیکھنا, سیریل دیکھنا, ناچ گانے باجے, فلم ڈرامہ, یہ دنیا کی محبت کام نہیں آئے گی. وہاں محبت کام آئے گی تو آمنہ کے لال کی کام آئے گی, سبحان اللہ کے حبیب کی کام آئے گی, درد مندوں کے طبیب کی کام آئے گی. اچھا ایک بات بتائیں, ان دونوں محبتوں میں فرق کیا ہے؟ دنیا سے محبت کی تو برباد ہوئے, نبی سے محبت کی تو دنیا بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب کی عزت و جلال کی قسم, نبی کی وہ محبت ہے اگر سینے میں اتر جائے نا تو دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہے, قبر میں بھی زندہ رکھتی ہے. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں جواب دوں گا. کئی سو سال کا زمانہ گزر گیا, کلیگر کے صابرات بھی زندہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی محبت نے زندہ کر دیا. اللہ اکبر. 800 سال کا زمانہ گزر گیا, میرے خواجات بھی زندہ ہیں, مطلب یہ ہے کہ نبی کی محبت نے انہیں زندہ کر دیا ہے. اے میرے آقا کے دیوانوں, بغداد کے غوث اعظم آج بھی زندہ ہیں, مطلب کیا ہے اس کا؟ نبی کی محبت نے زندہ کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہے, مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر, نبی کی محبت نے زندہ کر دیا. آپ دادا میاں کی محبت میں بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ کیوں منا رہے ہیں ان کا عرس؟ اے میرے آقا کی دیوانوں, نہ جانے کتنے لوگ انتقال کرتے ہیں, تو جواب یہی ملے گا کہ انہیں نبی کی محبت نے زندہ کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو اللہ اکبر نبی سے لگائیں, اپنا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا سنتوں کے مطابق بنائیں, نبی سے سچا پیار کریں, دنیا میں بھی کام آئے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم انتقال کر گئے, آج اچانک کی موتیں بہت ہو رہی ہیں, علماء سے پوچھ کے دیکھیں, مولانا فہیم صاحب قبلہ, مولانا شریف الحسن صاحب سے پوچھ کے دیکھیں, علماء کہتے ہیں اچانک کی موت سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اچانک کی موت سے, کیونکہ اچانک کی موت میں توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان بیمار ہو کر کے مرے تو اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, اور آج سب سے زیادہ اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں. جی ہمیں پھر بھی ڈر نہیں لگتا, ہم اچانک کے حادثے میں مر گئے. ابھی ہم یہاں پر آئے, چلے جائیں, راستے میں جاتے ہوئے کچھ حادثہ ہو جائے, کوئی خبر ہے؟ اور یہ تو دور ایسا چل رہا ہے کہ راتوں میں جان ہتھیلی پر لے کر چلنا پڑتا ہے. جی سمجھ رہے نہیں؟ ہم مر گئے, اچانک حادثے کا شکار ہو گئے, قبر میں پہنچے, نماز ہماری اعمال نامے میں نہیں, ہمارے اعمال نامے میں جھوٹ ہے, غیبت ہیں, چغلیاں ہیں, ناچ گانے باجے, فلم ڈرامے, ہمارے چہروں پر نبی کی سنت مصطفیٰ نہیں ہے. قبر میں نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے. اللہ اکبر.
پھر کہاں جاؤ گے تم؟ پھر کس کا دامن سنبھالو گے تم؟ بولیے مجھے، جلدی سے بتائیے نا۔ نبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا ہوتا تو نمازیں پڑھ کے آتا، یہ میرا ہوتا تو ہمیشہ سچ بول کے آتا، یہ میرا ہوتا تو اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کثرت سے کر کے آتا، یہ میرا سچا وفادار امتی ہوتا تو روزانہ کم سے کم مجھ پر 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے آتا۔ نبی نے جب منع کر دیا کہ یہ میرا نہیں تو پھر کس کا دامن سنبھالو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ پھر کوئی جگہ نہیں ہے بچاؤ کی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں سب یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ، کسی غیر کے پاس جاؤ۔ وہاں اگر کوئی کہے گا نا امتی امتی تو صرف آمنہ کا لال ہے، اللہ کے واسطے ان کی رضا کے مطابق زندگی کو گزاریں، تو پھر تمہاری اوپر تمہاری طرف اٹھنے والی آنکھ خود بخود پھوٹ جائے گی، تمہاری طرف اٹھنے والے ہاتھ خود بخود ٹوٹ جائیں گے، تمہاری طرف چلنے بڑھنے والے قدم خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم سچے وفادار نبی بن جاؤ، اپنی زندگی کو نبی کی محبت کے سانچے میں ڈھالو۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اب میں نے جو آیت پڑھی جلدی سے تھوڑی دیر اس پر بول کر بات ختم کر لیں۔ محبت کے ساتھ بولیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق حق کہنے، آپ تمام کو حق سننے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے میں بہت اہم بات شروع کر رہا ہوں، بہت دل کھول کر کے میری بات کو سماعت کریں، پلیز میری بات کو توجہ سے سنیں، بولے محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ مولانا فہیم صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں، مولانا شریف الحسن صاحب قبلہ سے پوچھیں ایمان والا کون ہے؟ ہم سب کہتے ایمان والے ہیں، جبکہ ہم پورے ہفتے کی نماز غائب، سال کی غائب۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، ایمان والے کون ہیں؟ میں نے سب سے پہلی قرآن کی آیت میں یہ حصہ پڑھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اے میرے کریم آقا کے دیوانوں، میں سب سے پہلے تو یہی بتاؤں ایمان والے کون ہوتے ہیں، قرآن کے مطابق بتاؤں ایمان والے کون ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی جنتی ہوتے ہیں۔ قرآن ذرا میں یہ بتا کہ ایمان والے کون ہیں، اے رب کے قرآن، اللہ کی پیاری کتاب ذرا یہ بتا ایمان والے کون ہیں۔ تو قرآن مقدس 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، قرآن نے اعلان کیا اگر تمہیں اللہ اکبر ایمان والوں کی پہچان کرنا ہو، اب یہ میں پہچان بتا رہا ہوں، میں صفتیں بتا رہا ہوں ایمان والوں کی، اس لیے کہ میں نے آیت پڑھی، آیت کا پہلا حصہ پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب میں قرآن سے یہ پوچھ رہا ہوں، اے قرآن ذرا یہ بتا ایمان والے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں؟ قرآن ذرا بتا تو صحیح ایمان والے کون ہیں۔ تو قرآن کی میں نے کیا کہا، 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 112 نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، اب صفتیں سنیں ایمان والوں کی صفتیں کتنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر موصوف اپنی صفت سے پہچانا جاتا ہے۔ سورج جب نکل کر آتا ہے کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ سورج نکل آیا، بلکہ دنیا سمجھ جاتی ہے اس کی دھوپ سے، اس کی کرنوں سے کہ سورج نکل آیا۔ چاند کی ٹھنڈک سے دنیا سمجھتی ہے یہ چاند ہے، بتانا نہیں پڑتا۔ ستاروں کی قمقموں کو دیکھ کر دنیا ان کی صفت سے سمجھ جاتی ہے یہ ستارے ہیں۔ پیڑوں کی ہریالی کو دیکھ کر بتانا نہیں پڑتا یہ پیڑ ہیں، دنیا پیڑوں کی ہریالی کو دیکھ کر ان کی صفت کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے۔ ہر پھول اپنی خوشبو سے، اپنی رنگت سے، اپنی بناوٹ سے پہچانا جاتا ہے، اپنی صفت سے پہچانا جاتا ہے۔ گلاب اپنی رنگت سے، اپنی بناوٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے پھول ہیں اپنی بناوٹ سے، اپنی رنگت سے، اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں، مگر ایمان والوں کی کیسے پہچان ہو؟ میں بھی کہتا ہوں میں ایمان والا، آپ بھی کہتے ہیں میں
ایمان والا میں کہتا ہوں میں بھی جنتی، بلکہ اگر حالت ہم دنیا کی دیکھیں، ہم پوچھیں اللہ اکبر نمازیوں سے کہیں گے میں بھی جنتی، ہم پوچھیں حاجیوں سے وہ بھی کہیں گے کہ میں بھی جنتی، میں پوچھوں متقیوں سے کہیں گے جنتی، عابدوں سے پوچھو وہ بھی کہیں گے جنتی، یہاں تک نہیں بلکہ بازاروں میں چوریاں کرنے والوں سے پوچھو وہی کہیں گے کہ میں بھی جنتی۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، مسجد میں چپل چرانے والوں سے پوچھو کہ تم کون ہو، وہ بھی کہیں گے کہ میں بھی جنتی، ماں باپ کو گالی دینے والوں سے پوچھو کہ تم کون ہو، کہیں گے کہ میں بھی جنتی، عالموں سے گالی دینے والوں سے پوچھو کہیں گے کہ میں بھی جنتی۔ اے قرآن ذرا تو بتا کہ جنتی کی صفات کیا ہے، مومن کی صفات کیا ہے؟ تو قرآن نے سورہ توبہ آیت نمبر 112 ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیں جلدی سے۔ مومن کی صفت ہے، مومن کی پہلی صفت ہے التائبون، مومن کثرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے توبہ کرتا ہے، کثرت سے توبہ کرتا ہے۔ اب اگر میں صرف توبہ پر تقریر کروں تو اللہ اکبر 1-2 گھنٹے کی تقریر اسی پر ہو سکتی ہے، مگر مجھے ان صفات پر تقریر نہیں کرنی، بس مومن کی صفتیں بتانی ہے۔ جلدی سے سنیں اور سب دیکھیں کہ یہ صفتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ بے شک، یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں سبق پڑھا رہا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں علامہ اور یہ وہ، کچھ نہیں، بے شک یہ سب ان علماء کی جوتی سیدھی کرنے کا صدقہ اللہ نے عطا فرما دیا، بے شک، ان سے محبت کا صدقہ عطا فرما دیا کہ سبحان کچھ اللہ، خدمت کر لی جاتی ہے۔ بے اے شک۔ میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے دیوانوں، جلدی سے بولیں مومن کی پہلی صفت کیا بتائی؟ نہیں سن رہے؟ مومن کثرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جی آپ سے پوچھوں آپ کتنی توبہ کرتے ہیں؟ بے شک، شاید 1 مرتبہ کرتے ہیں، دن میں نہیں کرتے، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیں، توبہ پر تقریر پوری ہو سکتی ہے 1 گھنٹے کی، مگر نہیں، مجھے صرف مومن کی صفات بتانی ہے۔ سبحان اللہ بولیں زور سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جی نہیں دیکھو تھک جائیں تو بتا دیں مجھے، نہیں نہیں نہیں، مجھے تو بس آپ کے چہرے دکھنے کھلتے ہوئے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک، اے سبحان میرے آقا کے دیوانوں، ہمارے نبی 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ بے شک، کتنی مرتبہ؟ ست- اب 24 ستر- گھنٹے میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کرنا کیا ہوئی؟ نبی کی سنت۔ سنت، ہم ادا کرتے ہیں سنت کو؟ نہیں کرتے، جی نہیں، کرنا چاہیے۔ نبی سے پوچھے یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، بے شک آپ کے لیے گناہ کا تصور بھی گناہ ہے آقا، بے شک، پھر آپ 70 یا 100 مرتبہ توبہ؟ نبی فرماتے ہیں یہ تیرے لیے درس عبرت اور سبق ہے بے کہ شک۔ جب میں معصوم عن الخطا ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ کروں تو تیری تو صبح بھی گناہ میں، دوپہر بھی گناہ میں، شام بھی گناہ میں، تو پھر تجھے کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ بے شک۔ اکبر آباد کے غیور مسلمانوں، آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے موقع نصیب ہوا کہ اتنے قریب میں رہ کر اکبر آباد میں تقریر نہ کر سکا، دہلی بھی تقریر ہوئی، اللہ اکبر، بڑی دور دور تک خطابات ہوئے، اللہ اکبر، مگر یہاں پہلی مرتبہ موقع نصیب ہوا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اپنی زندگی میں یہ بات اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالیں کہ روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ بے شک، 100 مرتبہ توبہ کریں، بے کریں شک۔ گے نا؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا یہ توبہ کیسے کرنی ہے؟ آپ کو اپنے گناہوں کا پورا تصور کر کے بے شک، کہ ہم نے دنیا میں اب تک کیا کیا گناہ کیے، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی خطائیں چھوڑی، یہ فکر دے رہا ہوں آپ کو، فکر بے شک، روزانہ جب آپ بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرو گے اور پھر ان گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو گے، مجھے امید ہے بے شک۔ کہ یہ فکر اور یہ توبہ ایک بے دن شک۔ آپ کو نیک بنا سکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنا سکتی ہے انشاءاللہ۔ بے شک۔ بہت قیمتی میں بات کر رہا ہوں، جی۔ بہت توجہ سے سنیں۔ مومن کی پہلی صفات کو میں نے بیان کر دیا، آگے چلیں۔ رب کے قرآن ذرا یہ بتا مومن کی دوسری صفت کیا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا التائبون العابدون، مومن کثرت سے عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ بے شک، کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے، جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ جی 500 کلومیٹر کا سفر ہمیں آسان لگتا ہے، مگر 40-50 قدم مسجد کے بھاری لگتے ہیں۔ بے شک، آپ اجمیر شریف جا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا اجمیر شریف مت جائیں، ضرور جائیں، مگر آپ کا اجمیر شریف جانا کیا ایسے قبول ہو جائے گا کہ آپ کی ظہر بھی چلی جاتی ہے، عصر بھی چلی جاتی ہے، ظہر مغرب عشاء بھی چلی جاتی ہے، قبول ہو جائے گا؟
نہیں نماز پڑھتے ہوئے جائیں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی. لوگ کہتے ہیں ہم اولیاء کرام سے فیض حاصل نہیں کر پاتے. جلدی سے سنیں کہ کیسے فیض حاصل کریں گے. ولی کی بارگاہ میں جب آؤ تو یا تو سچی توبہ کر کے آؤ اور یا سچی توبہ کر کے جاؤ. اور اگر فیض نہ ملے تو پھر کہنا. بے شک بے شک بے شک. اگر فیض نہ ملے تب کہنا. میں نے ایک تاریخ پڑھی ہے کہ انسان پوری زندگی گناہوں میں کٹی, سچی توبہ کی نیت سے ولی کی بارگاہ میں چلا کہ میں جاؤں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں, بڑے گناہ کر لیے, سچی توبہ کر کے آؤں. چند قدم چلا تھا, راست میں انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. گھر سے چند قدم چلا تھا, انتقال ہو گیا. اے میرے آقا کے دیوانوں, اب فرشتے آ گئے عذاب دینے کے لیے. ایک فرشتے آ گئے, اللہ اکبر, اے میرے آقا کے دیوانوں رحمتوں سے نوازنے کے لیے. ایک کہہ رہے تھے ہم لے کے جائیں گے, ایک کہہ رہے تھے ہم لے کے جائیں گے. رب کی مشیت نے کہا فرشتوں پریشان کیوں ہوتے ہو, جگہ کو ناپ لو, جگہ کو. اگر یہ میرے ولی کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں تم لے جانا, زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں تم لے جانا. لوگوں اتنی سی دیر کی محبت کا اندازہ لگائیں گے آپ ابھی. اللہ اکبر. اب چونکہ وہ چند قدم, ابھی سنا آپ نے, چند قدم چلا تھا, اب چونکہ گھر کے زیادہ قریب تھا, عذاب کے فرشتے لے کے جاتے. مگر اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, دلوں کو. میرے رب کی مشیت تو پکارا, اے زمین میرے ولی کی طرف سے سمٹ جا. جب زمین سمٹی تو ادری کو تو قریب ہوگی, جدھر کو سمٹ جائے گی. زمین سمٹ گئی, رحمت کے فرشتے لے گئے. اللہ اکبر. اتنی دیر کی محبت ولی کی کام آ گئی, سچی توبہ کی نیت سے جا رہا تھا. تو پھر بتائیں ہمیں بیٹھے بیٹھے یہاں 2 گھنٹے ہو گئے, تو پھر ان کے میدان سے کیوں مالا مال نہیں ہوں گے, ان کے میدان سے کیوں سرفراز نہیں ہوں گے؟ یقیناً سرفراز ہوں گے, مگر شرط یہ ہے نیت لے کر اٹھے کہ نمازیں پڑھیں گے, نیت لے کر اٹھے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد جھوٹ سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, چغلی سے بچیں گے, ناچ گانے باجے سے بچیں گے. بے شک. سبحان اللہ. بات آ گئی تو اسے پوری کر دوں. محبت کیا کام آتی ہے ولی کی, محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ عرس کی بھی تقریب ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی کام آتی ہے ولی کی محبت. بے شک. حضرت عیسیٰ قرآن پاک میں سورہ کہف میں ایک ذکر ملتا ہے. بے شک. اچھا جب ایسی باتیں آتی ہیں نا تو علماء کا بڑا دل خوش ہوتا ہے, سبحان اللہ. بے شک. سورہ کہف میں ایک تذکرہ ہے. بے شک. سورہ کہف میں, زور سے بولے کون سی سورت میں؟ سورۃ الحجر. آپ پڑھ کے دیکھیں, اس میں آپ کو ایک قصہ ملے گا. کون سا قصہ ہے وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مختلف روایات ہیں, تب مفسرین الگ الگ اقوالوں کو بیان فرمایا. کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ زمین سے اللہ نے جو زندہ اٹھایا آپ کو آسمانوں پر, اس سے پہلے کی بات ہے. کسی نے کہا کہ بعد کی بات ہے, مگر سنیں ہے ضرور. اللہ پر ایک دقیانوس بادشاہ تھا, ظالم و جابر بادشاہ. اچھا یہ ظالم و جابروں کے تذکرے ملتے بہت ہیں, قرآن میں بھی ملتے ہیں, احادیثوں میں بھی ملتے ہیں, سمجھ رہے نہیں جی. قوم پر بڑے ظلم کیے ان لوگوں نے. دقیانوس مشرک تھا, کافر تھا, بتوں کی پوجا کرتا تھا, جی. لوگوں سے زبردستی پوجا کرواتا. تو کچھ اللہ کے ولی تھے کہ اس کے ظلم اور تشدد سے پریشان ہو کر انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ ہم بستی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے, مگر ہم اس کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے, اس کی مورتیوں کی, اس کے بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے. انہوں نے دل میں ارادہ کیا ہم بستی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. اے میرے آقا کے دیوانوں, رات کی تاریکی میں یہ بستی سے نکل رہے تھے, اللہ اکبر. اور یہ 7 افراد تھے, 7 اولیاء کرام تھے, سبحان اللہ. کتنے تھے زور سے بولے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ 7 تھے. ان کے نام آپ کو سورہ کہف میں مل جائیں گے. ان کے ناموں کی برکت مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان کے نام لکھ کر اگر گھر کے دروازے پر لگا دیے جائیں نا تو گھر میں چوری نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. آگ میں ان کے نام لکھ کر کے ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے. ان کے نام لکھ کر کے اللہ اکبر اگر کھیتوں میں ڈال دیے جائیں تو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں, چوہوں سے محفوظ رہتے ہیں. اے میرے آقا کے دیوانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولیوں کے نام اگر لکھ کر کے آگ میں ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جائے, گھر میں برکت ہو جائے, اللہ اکبر, گھر کی مفلسی تنگ دستی دور ہو جائے, تو پھر مجھے بتائیں سب سے اعلیٰ مولا نبی کے جب اللہ اکبر ولیوں کے تذکرے گھروں میں ہوں گے تو برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ پاک کا
तज़किरा घरों में होगा तो बरकतें क्यों नहीं होगी? ख्वाजा गरीब नवाज का तज़किरा घरों में होगा तो बरकतें क्यों नहीं होगी? यकीनन होंगी। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु के जमाने के वलियों के नाम लेकर के बरकत मिल सकती है, तो सबसे आला व औला नबी के भी अल्लाह अकबर जमाने के वलियों के नाम लेकर बरकतें मिल सकती हैं। बहरकैफ दिक़यानूस बादशाह के जुल्म और तशद्दुद की वजह से ये बस्ती से निकलने का इरादा किया। रात में निकल रहे थे, खामोशी से पीछे से एक कदमों की आहट आवाज आई। इन्होंने सोचा कि शायद हमारा कोई मुराकबा कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, हमारा कोई मुहासबा कर रहा है। जब इन्होंने पलट करके देखा तो एक कुत्ता था। जोर से बोले, क्या था? कुत्ता। ये कोई दुनियावी कहानी नहीं है, इसको अल्लाह ने जिक्र किया है कुरान में। मैं अब आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ। एक कुत्ता उनके पीछे पीछे पत्थर उठाया मारने के लिए कुत्ते को। जी। कुत्ते ने दुआ की, अल्लाह मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा दे इन्हीं औलिया इकराम के सदक़े में, ताकि मैं इनसे बात कर लूं। अल्लाह ने उस कुत्ते को जुबान अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। उस कुत्ते ने कहा, तवज्जो से जुमले काबिल गौर है, सुनने के लायक हैं। कुत्ते ने कहा, ए वलियो जरा ये तो बताओ मुझे मार क्यों रहे हो तुम? बेशक। जवाब दिया कि हम तुझे इसलिए मार रहे हैं कि हम रात में खामोशी से निकल रहे हैं दिक़यानूस बादशाह के जुल्म तशद्दुद की वजह से, और तेरी फितरत में, तेरी आदत में है भौंकना, तो हमें देख कर भौंकेगा, इसलिए मार रहे हैं। बेशक। कुत्ते ने जवाब दिया कि वो कोई और कुत्ते होंगे। जी। इस पर उन लोगों को पानी में डूबकर चुल्लू भर मर जाना चाहिए कि जो औलिया इकराम की शान में तौहीन करते हैं। कुत्ते ने जवाब दिया कि वो कोई और कुत्ते होंगे जो वलियों पर भौंकते होंगे। तो तुम्हारी मोहब्बत में साथ आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तहियतु वस्सना के प्यारे प्यारे दीवानों, ये कुत्ता इनके साथ में गया। बहुत लंबी बात है, ज्यादा लंबी नहीं करनी। ये गार के अंदर चले गए और जाकर के सो गए। अब जैसे ही जाकर के सोए, अल्लाह अकबर, मेरे रब ने इन्हें गहरी नींद सुला दिया। बेशक। सुभान अल्लाह ने इनको गहरी नींद सुला दिया, या ऐसे कहें कि इनकी रूह को कब्ज कर लिया गया। आराम के साथ ये लेट गए। अल्लाह अकबर। कुरान की तफसीर इस सूरह कहफ की आप उठा करके देखें, ये 309 साल तक सोते रहे। बेशक। कितने साल तक? 309। जरा फिर बोलें। 309। 309 साल तक। जी। अच्छा, ये जब जो गार में सोए थे, ये रात में चूक गए थे, तो सूरज जब सुबह को निकल कर आया तो ऐसी कैफियत थी गार की कि सूरज की जो किरणें थी बिल्कुल डायरेक्ट इनके जिस्म पर पड़ती। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ सूरज रोज निकलना, मगर मेरे दोस्तों की नींद में खलल न पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नींद का अल्लाह। एहतराम करना। सूरज अपनी करवट को बदल कर निकलता रहा, उनकी नींद में खलल वाक़ई न हुई। अल्लाह अकबर। 309 साल तक ये गार के अंदर सोते रहे। 309 साल के बाद फिर अल्लाह ने इन्हें जिंदा फरमाया। के दीवानों, बताना चाहता हूं, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वली 309 साल के बाद भी कुरान की सूरह कहफ बताती है उनके जिस्म सलामत रहे, तो गारंटी से कहते हैं औसात भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात काबिल गौर, बात बड़ी लंबी मगर शॉर्ट में कर रहा हूं। 309 साल तक ये गार में सोते रहे, और ये कुत्ता जो था ना, जो इनके साथ आया था, गार के दहाने पर अपने पैरों को फैलाकर यूं ही बैठा रहा। बेशक, बेशक। खिदमत में बैठा रहा। सुभान अल्लाह। मैंने बहुत सारे सूफिया की जुबान से ये बात सुनी है कि अल्लाह ने उस कुत्ते को मकबूल, अपनी बारगाह में मकबूल फरमाया। मैंने अल्लाह के बहुत सारे सूफिया की जुबान से, सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूबों की जुबान से ये बात सुनी है कि वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। रब से पूछे, मौला जन्नत कुत्तों के लिए तो बनी नहीं, जवाब मिला कि ये आम कुत्ता नहीं, ये मेरे असहाबे कहफ से प्यार करने वाला है। जब कुत्ता वलियों से मोहब्बत कर ले, कुरान में तज़किरा किया जाए, बल्कि कुत्ते का तज़किरा नहीं, नाम उसका कितमीर कह करके रखा जाए। जब उसकी इज्जतें बढ़ जाएं, उसकी शान बढ़ जाए, उसके मर्तबे बढ़ जाएं, तो आज अगर हम मोहब्बत करें औलिया इकराम से,
तो फिर क्यों नहीं बढ़ेगी अज़मत, बेशक, क्यों नहीं बेशक। बढ़ेगा वक़ार, क्यों सुभान नहीं अल्लाह। बढ़ेगी शान। मगर मोहब्बत वो नहीं जिसे आप समझते हैं, मोहब्बत वो है, बात ही आती है कि जैसे उन्होंने जिंदगी को गुजारा तुम भी गुजारो, जैसे उन्होंने अल्लाह अकबर अपनी जिंदगी को यानी शरीयत के सांचे में ढाला, आप भी डालो। गौसे पाक से अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की, अज़मत है गौसे पाक की, मुस्तफ़ा की ज़ात, मुस्तफ़ा की ज़ात से निस्बत है गौसे पाक की, मुस्तफ़ा की ज़ात से निस्बत है गौसे पाक की। और एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, एक पल में सैकड़ों मुर्दों को जिंदा कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। मुर्दे लटकी देख ले, मुर्दे लटकी देख ले, कुदरत ये गौसे पाक की, मुर्दे नजदी देख ले, कुदरत ये गौसे पाक की। और रबीउल अव्वल के बाद महीना आएगा कौन सा? बेशक, अरे बोले ना 11वीं का। 11वीं तो जिसको देखो 11वीं के माह में कहता है ये, जिसको देखो 11वीं के माह में कहता है ये, आइए घर पर मेरे, आइए घर पर मेरे, दावत है गौसे पाक की, आइए घर पर मेरे, दावत है गौसे पाक की। और अंबिया में जिस तरह है मालिके कौनैन की, अंबिया में जिस तरह है मालिके कौनैन की, औलिया में वैसे ही, औलिया में वैसे ही अज़मत है गौसे पाक की, औलिया में वैसे ही अज़मत है गौसे पाक की। मैंने सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर तकरीर की, बेशक, और अभी सिफात रह गई हैं जो मोमिन की 9 सिफात हैं, बेशक, और टाइम अपनी मंजिलों को पहुंच गया। जी। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो जहां से तकरीर छोड़ी है बेशक। इंशाल्लाह वहीं से होगी। ईमान क्या है इसको भी बताया जाएगा, बेशक। मोमिन की सिफात जो बाकी रह गई हैं, अल्लाहु अकबर के अत्ताइबून मोमिन कसरत से तौबा करने वाला बेशक। होता है, अल आबिदून मोमिन कसरत से इबादत करने वाला होता है। बेशक। हाथ जोड़कर आपसे विनती है इन बेशक। दोनों पर ही अमल कर लें, सच्ची तौबा करें, रोजाना 70 या 100 मरतबा रब की बारगाह में, और नमाजों की पाबंदी करें, इसलिए कि ये बेशक। मोमिन की सिफत है। बेशक। सुभान अल्लाह, ये जन्नती की सिफत है कि वो कसरत से अल्लाह पर इबादत भी करने वाला होता है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के अलावा भी बेशक। नफल भी पढ़ने वाला होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। आला हजरत अजीमुल बरकत की जिंदगी का अगर हम मुताला करें ना, तो मेरे आला हजरत ने कभी नमाजों में नफल भी नहीं छोड़े, बेशक, बेशक, कभी गैर मौक़िदा सुन्नतें भी नहीं छोड़ी। बेशक, इतनी तहज्जुद इशराक, ये तो अलग की बात रही, सुभान क्या अल्लाह। छोटी होंगी उनकी। ऐ मेरे करीम आका के दीवानों, मैं बहुत आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत से मुस्ताक सार को समाअत किया। बेशक। मैं इस लायक नहीं था जितनी आपने इज्जतें दी, मोहब्बत दी, बेशक। प्यार दिया। अल्लाह सबको खुश रखे, इस बेशक। बस्ती में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मौलाना फ़हीम साहब और उनके वालिद साहब के फैदान से इस बस्ती को सरफराज फरमाए। बेशक। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हम जितनी भी जिंदगी जी, अल्लाह हमें अपनी रजा वाली जिंदगी अता फरमाए। बेशक। नाफरमानियों से अल्लाह हमें अपनी महफूज फरमाए, गुनाहों से अल्लाह हमें बेशक। महफूज फरमाए। ग़ीबत, आमीन। चुगली, हसद, नाच गाने बाजे, फिल्म ड्रामों से
اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بے شک. میں نے جو گفتگو کی میری کم علمی کی بنیاد پر کوئی لغزش مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو, زبر زیر یا الفاظی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو میں علماء آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کروں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کلی واتوب الیہ. زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.